صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع عرفان الہی ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ الزاریات دی 56ویں آیا پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے دے وچ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جدا معنی یہ ہے اور نہیں پیدا فرمایا اسی جناں اور انساناں نوں مگر صرف اپنی عبادت واسطے۔ تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے اس آیت پاک دے اندر الا لیعبدون دا معنی ای لیعرفون ہے، یعنی صرف اپنے عرفان واسطے، اپنی معرفت واسطے، اپنی پہچان واسطے۔ یعنی اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ میں جنہ انسانوں نے صرف اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، اپنی پہچان واسطے۔ اللہ سونے نے قرآن حکیم دے اندر اپنی پہچان کروائی، اپنا تعارف کرایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دسیا سانوں، اور اے علمی استدلالی پہچان ہے کہ جدو انسان کے دل دیاں اکھاں کھل دیاں باطن چ داخل ہو کے حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردا ہے، یہ کشفی مشاہداتی عرفان ہے۔ عرفان پھر کمال نو پہنچدا ہے جدو دید مولا حاصل ہوندی ہے۔ رب سونے انسان دے اندر عالم امر دے نوری لطائف رکھے نے جڑے باطن چ پرواز کردے نے۔ جس طرح خواب دے اندر انسان دی روح مختلف جگہ پھردی ہے تے انسان نو اودی خبر ہوندی ہے، لیکن اے غیر اختیاری کیفیت ہے۔ لیکن جدو انسان مراقبات کردا ہے، مراقبے اندر اپنی روح نو اور جسم تو الگ کر کے بات میں دڑاوندا ہے، یہ ارادی کیفیت ہے۔ یہ نعمت عمل قرآن و سنت نہ ملنی ہے، اور علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس علماء و مشایخ دی صحبت نہ حاصل ہونی ہے۔ انسان نو چاہیے نا اللہ والے دی خدمت حاضر ہو کے نا وہ قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، پھر روح دے مطابق عمل کرے۔ جننے بھی شیطان دے بنائے گمراہ فرقیاں ٹولیاں دے بنائے نصاب ہے، انہاں تو الگ ہو جائے اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت حاصل کرے، اپنے دل چ لقاء کروائے اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی کرے، تاکہ اندر نورانی ہو جائے، دی روح باطن چ پرواز بے قابل ہو جائے، اور روح دیاں اکھاں نال دل دیاں اکھاں نال اللہ سبحانہ دیدار حاصل کرے، باطن دے وچ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دا شرف بھی حاصل کرے۔ جب تک انسان فنائے نفس فنائے قلب حاصل نہیں کردا، دوام قلبی ذکر و حضور اپنے پیر و مرشد کو حاصل نہیں کردا، نفس و شیطان دنیا انہاں دے پجاری جنہیں پاگل وحشی درندے نہ تو الگ نہیں ہوندا، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی جو نہیں نکلدا، اور سچے اللہ والیاں دی بارگاہ چ حاضر نہیں ہوندا، قرآن و سنت دے ضرور کے مطابق عمل نہیں کردا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال نہیں رہندا، گمراہ فرقیاں تو الگ نہیں ہوندا۔ کدے بھی انسان راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکدا، تلاش مولا چ لگ نہیں سکدا، کیونکہ یہ چیزاں رکاوٹ ہے اس راہ چ۔ کہ جب تک انسان اللہ سونے کو پہچاندا نہیں
کدے اللہ سونے طرف راغب نہیں ہوندا، اللہ سونے تلاش نہیں کرتا، اللہ سونا دا ہر جگہ اپنی ذات نہ حاضر و موجود ہے۔ جی حضور سلطان بہو فرمان دے اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کتل پیندا ہو۔ خود قرآن کریم بھی رب سونا فرماندا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماندے یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے، غلام فریدا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضور بابو اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ تون دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھنی یار بکل وچ کھیلے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ سونا دا ساڈے اندر ہے، ساڈے دلاں وچ ہے، لیکن دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے۔ جب تک دل دا آئینہ صاف نہیں ہوندا کہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ تائیں حضرت سلطان بہو فرماندے تن رب سچے دا حجرہ وچ پاک فقیرہ چاہتی ہو۔ جو دل دا آئینہ صاف ہو جائے گا دے تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انواروں تے جلی یاد برسن گے، اسے دل وچ ہی اللہ سونے دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ باقی میرا مولا جتھے چاہے اپنا دیدار کرائے، لیکن جب تک انسان رب سونے نوں پہچان دا نہیں نعمت حاصل نہیں ہوندیاں۔ فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ عارف جیڑا اپنی توحید و معرفت دی تلوار نہ مخلوق دے نفساں اُتے جہاد کردا ہے، اور جیڑا بھی انہاں وچوں دی قید وچ آ جاندا ہے وہ انہوں اٹھا کے شاہی دروازے سے لے آندا۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے کہ بندہ جدوں اللہ سونے دی معرفت حاصل کر لیندا ہے تے اللہ سونا او دے دل نوں قرب تام نصیب فرماوندا ہے اور پوری اطاعت و نوازدا ہے اور انس کامل بخشدا ہے اور ہر قسم دی عزت و نوازدا ہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ جدو دل اللہ سونے دی معرفت حاصل کر لیندا ہے تے اللہ سونا انہوں اینا وسیع کر دیندا ہے کہ جنات انس تمام انسان فرشتے سب یہ سما جاندے نے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے کہ بزرگ دا قول ہے کہ عارف نو وہ ذات جیدی انہوں معرفت حاصل ہوندی ہے مخلوق دے وچ مقبولیت مردودیت اور مدح و مذمت دے فکر و خیال تو بے خبر بنا دیندی ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے اسے فتح ربانی لکھا کہ بزرگ کا قول ہے کہ جدو بندہ اللہ سونے دی اطاعت کردا ہے تے اللہ سونا انہوں اپنی معرفت عطا فرماوندا ہے۔ اس تو بعد جدو نافرمان بن جاندا ہے تے انہوں معرفت دتی ہوئی ان کو کھوندا نہیں اللہ سونا، بلکہ قائم رکھدا تاکہ یہ وجہ نہ قیامت دے دن یہ اتنے حجت قائم کیتی جائے۔ اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے ہے کہ اللہ سونے نے زمین دل نو محلے معرفت و علم قرار دیتا ہے۔ یعنی زمین دی دل نو محل معرفت و علم قرار دیتا ہے، یہ محل ہے دل۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ اہل معرفت دے نزدیک ساری مخلوق مکھیاں تتلیاں ریشم دے کیڑے کی طرح ہیں کہ انہاں دے احوال تواڈے احاطہ ضبط نہیں آ سکتے۔ اللہ سونے دا ایڈا بڑا وسیع و عریض نظام ہے، پروگرام ہے۔ حضرت غوث پاک فرماندے انسان سارے راز و اسرار جڑے اگر پاوے تے بہت وسیع و عریض پروگرام ہے، انسان دے حیاتے چ نہیں آ سکتے۔
18,000 قسم اور اگے وہ بے شمار قسماں مخلوقات دی اللہ سونے پیدا کیتیاں نے۔ حضور غوث پاک دے اقوال آپ ذرا لکھن والے تے آپ دا مختصر خلاصہ ہے آپ دسنا چاہ رہے ہیں کہ ساری مخلوق دے پیچھے نہ جا، باطن جو سفر بھی کرنا ہے تو سجے کھبے نہ دیکھ، صرف ذات مولا کی طرف دھیان رکھ۔ تے نور معرفت نور توحید جڑا اللہ پاک دتا، تیری ذمہ داری ہے مخلوق جڑی نفس و شیطان دنیا دے چنگل وچ پھسی ہے، انہاں تو آزاد کرا، حکمت نہ، پیار نہ، محبت نہ، خدمت نہ، اور انہاں راہ مولا دا مسافر بنا۔ تے جدوں انسان دا اندر نور معرفت نال لبریز ہوندا ہے، تیرے دل چ اینی وسعت پیدا کر دیتی جاندی ہے کہ تمام جنات، انسان، ساری مخلوق یہ دل میں سما جاندی ہے۔ جویں حضور سلطان بہو فرماندے کہ 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈوں گئے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے، وچے چیڑے، وچے ونج مہانے ہو، تے 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو۔ دل نو میرا اللہ انی وسعت عطا فرما دیندا ہے کہ اللہ سونا جنوں اپنا عرفان دیندا ہے پھر کوئی کھوندا نہیں ہے، وہ نافرمان بھی ہو جائے پھر بھی نہیں کھوندا، تاکہ قیامت دے دن وہ دے اتے حجت قائم کیتی جائے۔ کہ سانو چاہیے کہ ساری دنیا تو ساری خلق تو منہ قلبن ہمیشہ لئی موڑ رہی ہے، اپنے نفس دی ہر خواہش میں ذبح کر دی لا دی تلوار نہ، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جائے۔ کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کریے۔ جو کچھ کائنات اللہ سونے تقسیم ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے سب صحیح ہے، اللہ سونے طرفوں ہے۔ تو مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سونے دے حضور حاضر رہے، خود سپردگی، توکل، کائنات دی بادشاہت حاصل کرے۔ اور اللہ رب العزت دے فضل و فیض منتظر رہے کہ اللہ سونا جتھے جس حال چ رکھے اتنے راضی رہے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی اپنے زار نو قرآن و سنت نہ راستہ کرے، اپنے دل نو عشق مولا نہ سرشار و لبریز کرے، اپنے دل دا آئینہ صاف کرے، اپنے اندر نو نورانی کرے، اور اپنی روح نو اللہ رب العزت طرف دوڑائے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ سونے انہوں پیدا کیتا ہے۔ کہ انسان فنا فی توحید ہو جائے، غرق فی توحید ہو جائے ہمیشہ لے، لیکن نعمت نصیب والے نہ ملتی اللہ پاک دی عطا اور فضل ہے، تے سچے اللہ والے صحبت نہ ملتی ہے نعمت۔ اس واسطے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا، علم پڑھیا اشرف نہ ہونا، جڑے ہون اصل کمینے، پتر کدے نہیں سونا بندا، پاویں جڑیے لال نگینے، شوم کدے نہیں صدقہ دندا، پاویں ہون خزینے، تے بلے باج توحید نہیں جنت ملنی، پاویں مریے وچ مدینے۔ کہ جب تک سانو فنا فی توحید دا کمال حاصل نہیں ہوندا تے کدے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی قلباً ذات مولا چ ڈب جانا۔ لیکن نعمت اللہ والیاں کو لبنی ہے، جویں اقبال فرماندے ہیں، حدیث دل کسی درویش بے غلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ کہ جہے شخص دنیا چ دل لا بیندے نے، ماسو اللہ دل لا بیندے نے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق دے پیچھے لگے رہندے ہیں، اور یہ فانی دنیا دے پیچھے لگے رہندے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاندے ہیں۔ حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماندے نے کہ دنیا
مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے تے کیلی مجال محمد بخشا اتنے پکے ڈیرے لاوے۔ یہ مسافر خانہ ہے تے دل نہیں لڑجی نے دل لایا تو بہت برباد ہو گیا۔ تے انسان نو چاہیے کہ دنیا نو پہچانے اور چھڑ دے، نفس نو پہچانے نے بھی چھڑ دے، ماسو اللہ نو پہچانے نے بھی چھڑ دے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانے، فنا فتح وہ نہیں فنا ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ سچا عشق کرے، آپ دی سچی اتباع کرے قلباً دلوں، تاکہ فیض محمدی حاصل ہوئے اور انسان راہ مولا دا مسافر بن سکے کہ اللہ سونے نے پہچانے، اللہ سونے طرف دوڑ پہ روح دے ذریعے۔ تائیں رب سونے قرآن حکیم فرمائے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ طرف۔ عمل قرآن و سنت دوام ذکر و حضور نہ اپنی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کرے اور رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے تاکہ انہوں دیدار مولا دی نعمت نصیب ہوئے جس مقصد واسطے اللہ سونے انہوں پیدا کیتا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کام علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشوں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، توبہ نصوحی نعمت عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما۔ اسلام و انسانیت دشمن قوتاں، دین و ایمان فروش منافقہ، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنڈاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوض وما علینا الا البلاغ۔